صدائے انسانیت فاؤنڈیشن گلبرگہ نے سعودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تبلیغی جماعت پر پابندی کے سعودی حکومت کے فیصلے کو دولت و اقتدار اور تکبر میں لیا گیا فیصلہ قرار دیا ہے۔ فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لینے اور امت مسلمہ سے معافی طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدائے انسانیت کے بینر ضمن میں ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں کئی علماء کرام نے شرکت کی۔ علماء کرام نے تبلیغی جماعت کو اللہ والوں کی جماعت قرار دیا، جس کا قیام قرآنی آیات کی روشنی میں عمل میں لایا گیا تھا، جس کے کام کی بدولت کروڑوں انسانوں کی زندگیاں خیر میں بدل گئیں، جس کی وجہ سے کروڑوں اربوں انسانوں کی عملی زندگی میں دین اسلام آیا، کروڑوں انسانوں کا اپنے رب سے تعلق بنا۔ علماء کرام نے تعجب کا اظہار کیا کہ آج مملکت اسلامیہ میں لہو لعب و خرافات، ناچ گانے، تھیٹرز کو اجازت ہے، تاہم صراط مستقیم پر چلنے والی اور اس کی تلقین کرنے والے افراد پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے اس ضمن میں حکومت ہند سے بھی مداخلت کا مطالبہ کیا۔ صدر جمہوریہ ہند، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہند پر سعودی حکومت پر دباؤ بنانے کا مطالبہ کیا۔ کہ آپ اپنے مال کے گھمنڈ میں، تکبر میں، غرور میں تبلیغی جماعت پر جو الزامات لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور کڑے الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور آپ کے یہاں ناچنا اور گانا جائز ہے؟ مکے میں اور مدینے میں 10 تھیٹر کھلے، ابھی حالیہ نیوز، آج کی نیوز بتا رہا ہوں، اور دسمبر سے پہلے وہ 40 تھیٹر کھلنے والا۔ عجیب بات، جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں اور رسول کا تعارف کرا رہے ہیں، شر سے خیر کی طرف لا رہے ہیں، منکرات سے معروفات کی طرف لا رہے ہیں، اور اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، آپ ان پر بیان کرا رہے ہیں، آپ ان پر پابندی لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ سلمان کو کرسی پہ بٹھا کر عزت دینا بھی جانتے ہیں، اور وہی اللہ کرسی سے نکال کر ذلیل کرنا بھی جانتے ہیں۔ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، کہ عزت بھی وہی دیتا ہے اور ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ محترم سامعین، کہ آج ایک جماعت پہ پابندی لگی، ہو سکتا ہے کہ دوسری جماعت پر بھی پابندی لگے، تیسری جماعت پر بھی پابندی لگے، چوتھی جماعت پر بھی پابندی لگے۔ آج ایک جماعت کی باری ہو سکتا ہے کہ دوسری کی باری ہو، تیسری کی باری ہو۔ آپ اسے معمولی نہ سمجھیں، صرف یہ کنگ سلمان یا شاہ سلمان جسے کہا جاتا ہے، نام کا مسلمان ہے۔ قرب قیامت کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا ڈھانچہ رہ جائے گا اور قرآن کے نقوش رہ جائیں گے، تو سمجھو قیامت قریب۔ اور 130 ایکڑ پر ایک ایسی گرین سٹی یعنی کنگ سلمان بنانے جا رہا ہے، جہاں پر آپ آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عرب کا قانون آپ پہ لاگو نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے امریکہ کے اندر اور دبئی کے اندر جگہ جگہ پہ فحاشی کے عریانیت کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، وہ 130 یعنی مربع میل پر ایک ایسی گرین سٹی بنے گی کہ وہاں پر عیاشی کے اڈے کھلے گی۔ اب آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، مکے میں کھلے، مدینے میں کھلے، تھیٹر کھلے تو کوئی پابندی نہیں، کسی عالم کا بیان نہیں، لیکن جماعت پر پابندی لگ رہی ہے تو پھر آپ بیانات دے رہے ہیں۔ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ دعوت و تبلیغ کی جو جماعت ہے، اللہ رب العالمین کے اس حکم کے مطابق تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور سورہ توبہ میں
ہر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی یہی صفت بیان کی گئی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا کہ منافقین آپس میں، منافقین مرد اور منافق عورتیں آپس میں دوسروں کے دوست ہیں، یہ برائی کا حکم کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ صفت مومنوں کی بیان کی ہے کہ ایمان والوں کی صفت ہے بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اور وہی دین اسلام کا اصول ہے بزرگان محترم۔ تو اللہ رب العالمین نے صفت بتائی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں قرآنی آیات کی روشنی میں اس جماعت کو آگے بڑھایا، جو جماعت کلمے والے کو کلمہ سمجھاتی سکھاتی۔ 1921 کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس ملک ہندوستان کے اندر جب کشمکش چل رہی تھی، جنگ آزادی کی اور انگریز ظالموں سے ملک کو چھڑانے کی کشمکش چل رہی تھی، اس وقت 1921 کے اندر ہندو مہاسبھا کا سنگٹھن ہوتا ہے اور ایک پنڈت جو ہے اس ملک کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد ڈالی جاتی ہے جو اس ملک کے کمزور اور غریب کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے باپ دادا ہندو تھے اور تم بھی اب ہندو ہو جاؤ، جیسا کہ اسی کو اپڈیٹ کر کے 2014 کے بعد سے ہماری یہ فسطائی حکومت بھی گھر واپسی کا ٹاپک لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایسی ہی اس تنظیم کے ماتحتی میں شودی سنگٹھن ایک تحریک شروع ہوئی اور اس تحریک کے ذریعے سے مسلمانوں کو دوبارہ ہندو دھرم کی طرف بلایا جانے لگا۔ الحمدللہ 1922 سے لے کر کے 24 اور 26 تک تمام علماء جو ہمارے اس ملک ہندوستان میں تھے، ایک طرف جنگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے اور دوسری طرف ہمارے دین اور ایمان پر بھی خطرہ منڈلانے لگا شودی سنگٹھن تحریک کے ذریعے سے۔ تو ہمارے علماء اپنے اپنے خانقاہوں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے نکل کر کے جو ہے میدان میں آ گئے اور ان مسلمانوں کو جن کو بہکایا جا رہا تھا، دین اسلام سے پھیرا جا رہا تھا، ان علماء نے اور ان صوفیاء کرام نے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں آئے اور اس تحریک کا منہ توڑ جواب دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو انسانیت سے میل کھاتا ہے اور باقی کوئی مذہب نہیں، کوئی دھرم نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی نظام حیات نہیں، صرف نظام حیات ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، جس میں قرآن نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بهذه المحنة بذريعة الدعوة والتبليغ الحمد لله إن هذه الجماعة لا تشرك بالله ولا تعبد القبور ولا ترتكب البدعة ولا الخرافات، فما أجار محمد ابن سلمان حكما وتقريرا عن جماعة الدعوة والتبليغ لجميع خطباء مساجد السعودية أن هذه فرقة ضالة وكذا وكذا، فكل ذلك ليس بصحيح، كل ذلك قطع، خصوصا أن هذه الجماعة لا تتعلق بالإرهاب، إن هذه جماعة دينية خاصة، فلهذا نحن منتظمة صداء إنسانية فاونديشن جلبرجة الهندية نطالب من المملكة السعودية العربية أن يسترجع القرار والحكم عن جماعة الدعوة والتبليغ، وهكذا نلتمس من جميع حكام الممالك الإسلامية أن تذم حاكم المملكة السعودية العربية وتشدها وتجبرها على استرجاع هذا القرار والحكم. آخرا أدعو الله أن يقيمنا على أساس الدين والإسلام وأن يوفقنا للعمل على جميع أحكام الإسلام، آمين، وما علينا إلا البلاغ. ಅವರು ಈ ದಾವತ್ ತಬ್ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 6 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೌಹೀದ್, ಏಕದೋವಾಪನೆ. ಎರಡನೇದು ನಮಾಜ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮೂರನೇದು ಇಲ್ಮು ಜಿಕ್ರ್, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಇಕ್ರಾಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂ,
ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆದರ. ಇಖ್ಲಾಸ್ ನಿಯತ್ ಸೃಷ್ಟಿತನನ್ನು ಸಂಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮ. ದಾವತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ 6ನೇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ಮರಳುವಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದ ಈ ಜಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿದ್ಅತ್ ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಪೂಜೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಜಮಾತ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಆದೇಶದ ಆಧಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾಲಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಜುಮ್ಮಾ ನಮಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಮಾತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಗೋರಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಈ ಜಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಸದಾಯೇ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಆರೋಪ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿತು ಎಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.